کیا ہے، یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ارادتاً بتا دیا کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ شوہر اور بیوی کی نہ بننے والے حالات ہو جائیں، تو پھر حالات کے مطابق فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ آگے آیات میں بھی ہمیں یہی بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 228۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، انتظار میں رہیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ، تین، قروء، حیض تک، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ ولا، اور نہیں، یحل، ان کے لیے جائز، جائز ہے، لہن، ان کے لیے، ان، یہ کہ، یکتمنا، وہ چھپا لیں، ماں، اس چیز کو جو، خلق، پیدا کیا، اللہ تعالی نے، فی، میں، ارحامہن، ان کے رحموں کے اندر۔ اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ ان کننا، اگر ہوں وہ، یؤمننا، وہ ایمان رکھتی ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، یعنی کہ ان لوگوں کے، ان عورتوں کے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو پھر وہ اپنے حمل کو چھپائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان شوہر ان کے، احق، زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، انہیں واپس لینے کی، فی ذَالِکَ، اس دوران میں، یعنی ان کے اگر تو کوئی عورت حمل سے ہے تو پھر وہ اپنے شوہر سب سے بڑا حقدار ہے کہ وہ واپس اس کو لے لیں، یعنی اس صورتحال میں طلاق نہیں ہوگی۔ ان ارادو، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں، اصلاح کا، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، مثال ہے ویسی ہی، علیہن، ان کے اوپر حق ہے، بالمعروفی، معروف کے مطابق، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان پر، درجتن، ایک درجہ ہے، یعنی مردوں کا ان کے اوپر ایک درجہ ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، سب پر غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 صفات بھی اس صورتحال کے مطابق آئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو دیکھیں گے، والمطلقات، یعنی واو عطف نے ہمیں بتا دیا کہ جملہ پچھلے حصے کا حصہ بنے گا، معطوف ہوگا پچھلے حصے پر، جملہ ابھی کنٹینیو ہے، جاری ہے۔ مطلقات، طلاق یافتہ عورتیں، آتو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، اور طا، لام، قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ طلاق یافتہ عورتیں، اصل میں یہ ایک اسم بن رہا ہے، جیسے اسم فاعل ہوتا ہے نا، یہ اسم مفعول ہے، بس ذہن میں رکھنا ہے۔ یتربصن، وہ انتظار کریں، فعل ہے مضارع کا، جمع ہے، مؤنث ہے، غائب کا صیغہ ہے، یہ انتظار میں رکھے، غائب ہے کیونکہ یا شروع میں ہے نا، یہ تاب آپ کا ہے، را، با، صاد اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہاں نون بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا۔ یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کو، انفسہن کو پہلے مرکب اضافی بنائیں گے، بی حرف جار کی وجہ سے اس کو مرکب جاری کر دیں گے، اور پھر اس کو فعل کے متعلق کر دیں گے، جیسے ہم نے دیکھا کہ جملے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، ثلاثہ، 3، قروء، 3 حیض تک، یہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، مرکب اضافی بنے گا، اصل میں یہ ہے مرکب عددی، یہ عدد ہے اور یہ معدود ہے، عدد اور معدود مل کے مرکب عددی بنتے ہیں، لیکن اس کو یہ مرکب اضافی بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، عدد، معدود، مرکب اضافی کا پیٹرن بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہم مرکب اضافی ہی کہیں گے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں گے گرامر کی اصطلاح سے تو مرکب عددی ہے، آپ دیکھیے نا اس میں عدد آ رہا ہے، تو ایسا مرکب جو عدد کے ساتھ موجود ہوتا ہے نا، اور پھر وہ 3 حیض اس طریقے سے اسم کے ساتھ مل کے ایک تعلق بناتا ہے، عدد اور معدود، اس کا ایک پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ لازمی طور پر پہلا اسم جو ہوگا نا، اس کی حالت دیکھی جائے گی کہ وہ گنتی کے کون سے جز میں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا جو ہوگا وہ ہمیشہ جمع ہوگا اور نکرہ ہوگا،
ٹھیک ہے، تو یہ پیٹرن ہم اس ٹائم نہیں سیکھیں گے، یہ صرف آپ کو میں نے وضاحت دی ہے۔ قاف را حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ولا اور نہیں، یحلو جائز ہے، یحلو فعل ہے مضارع کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، اور نہیں جائز ہے لہنا ان کے لیے۔ اب یہاں پہ لام جارا ہے اور ہننا ضمیر آ گئی، مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا، متعلق آ جائے گا۔ ہننا کی ضمیر جو ہے یہ جمع مذکر غائب کی جمع مونس غائب کی ضمیر ہے، جمع مونس غائب، یعنی ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان یہ کہ یہ ان مصدریہ ہے جو مضارع کو منصوب کرے گا، ٹھیک ہے، ان مصدریہ یا ان ناسبہ دونوں ہی مضارع کو منصوب کرتے ہیں۔ ان یہ کہ یکتمنا وہ چھپائیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان ناسبہ کے بعد فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہو گیا، فعل ہے مضارع کا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ماں اس چیز کو جسے، یہ ماں جو ہے نا یہ ماں موصولہ ہے، اس چیز کو جسے، ٹھیک ہے۔ خلقا پیدا کیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، خلقا، خا لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل باہر ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ اس کے آگے ہی اللہ مرفوع اسم آ گیا جو کہ خلقا فعل کے لیے فاعل بن گیا، یعنی پیدا کیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اردو میں بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ نے کا مفہوم ہے، تو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، یعنی کہ اگر وہ پیگننٹ ہے تو عورت کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائے۔ ارحامہن کو پہلے مرکب اضافی بنائیں گے، رحامیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہنہ کی ضمیر جو ہے وہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ فی حرف جار کی وجہ سے یہ پورا مرکب جاری جو ہے اب مرکب اضافی مرکب جاری بن گیا، جو پیٹرن ہم ایک عام بنا لیتے ہیں۔ ان اگر، ان شرطیہ ہے، کننا ہوں وہ، یہ کننا عورتوں کے لیے آیا ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، جمع ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، آپ سب جانتے ہیں فعل ماضی ناقص ہے، فعل ماضی ناقص ہے، بات کمپلیٹ تو نہیں ہوتی، یعنی فعل پورا تو نہیں ہے، لیکن اس کو ہم فعل ماضی ناقص کہتے ہیں، اور یہاں پہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اگر ہوں عورتوں کے لیے بات ہے نا، یؤمننا وہ ایمان رکھتی ہوں، یؤمننا فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون روٹ ورڈ کے ساتھ۔ اگر وہ ایمان رکھتی ہوں، وہ کس چیز کے اوپر ایمان رکھتی ہیں؟ یعنی ایک عورت کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حمل کو چھپا لے، طلاق کی صورتحال ہو گئی، ٹھیک ہے، اور عورت نے کیا کرنا ہے کہ 3 ماہ تک جو ہے پیریڈز اس کے ہوں گے، جو ہوں گے حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اپنے انفسہن یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، نکاح وغیرہ نہیں کرنا، اور کوئی ایسا ازواجی تعلق قائم نہیں کرنا کسی کے ساتھ، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں بھی وہ عورت پریگننٹ ہو اور اس کی پریگننسی کی وجہ سے جو ہے وہ رجوع اللہ تعالیٰ بحال کر دے اس بچے کے اوپر رحم کر کے جو اس ٹائم پر اس کے رحم میں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا اصل حقدار جو ہے وہ اس کا باپ ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں بندے کے لیے دی، اگر وہ عورت ایمان رکھتی ہوگی تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اللہ ایمان رکھتی ہو باللہ اللہ تعالیٰ پر، بھی حرف جار، اللہ مجرور مرکب جاری، واو عطف الیوم الاخری، الیوم الاخری مرکب توصیفی کا پیٹرن، یا واو میم حمزہ خوارا، یہ مرکب توصیفی واو عطف کے ذریعے مرکب جاری کا حصہ بن کے پورا متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتی ہوں گی تو ان کو ڈر ہوگا اس چیز کا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یعنی نہیں چھپانا، اور وَبَعُولَتُهُنَّ اور شوہر ان کے، ان عورتوں کے، واو حرف عطف، بُعُولَتُهُنَّ، بعولت شوہر، ہننا ان عورتوں کے، اسم پلس ضمیر کا پیٹرن مرکب اضافی، با عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہننا اس کے ساتھ جو ضمیر جڑ کر آئی ہے وہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، جمع مؤنث غائب کی، اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہے، اسم التفصیل زیادہ حقدار ہونے کا، ہا قاف قاف زیادہ حقدار ہیں، بردہن، بردہن
انہیں واپس لینے کے، را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہننا اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے. دیکھیے یہ مرکب اضافی کا روٹ پیٹرن بن رہا ہے، اور بی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کے مرکب جاری بن رہا ہے. اور ردی ہننا، را دال دال اسم، ہننا اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی، اسم پلس ضمیر کا پیٹرن ہو گیا، بی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن ہو گیا. فی ذالک، اس میں یا اس دوران میں، یعنی کہ وہ عورت پریگننٹ ہے تو اس کے شوہر کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس دوران اب وہ کیا کرے. فی حرف جار، ذالی کا اسم اشارہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے، مبنی ہے اصل میں، لیکن یہاں پہ فی کی وجہ سے مجرور ہو کے مرکب جاری ہے. ان شرطیہ، ان شرطیہ جازمہ، ان ارادو، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں، فعل ماضی جمع مذکر غائب، عامل عمل نہیں کر سکے گا کیونکہ فعل آگے ماضی کا آ رہا ہے. اگر یہاں مضارع ہوتا تو جازم ضرور ہوتا، یعنی مضارع جازمہ ہو جاتا. اگر وہ ارادہ کرے اصلاح، اصلاح کا، درستگی کا، اپنی اصلاح کرنے کا، سواد لام ہا روٹ ورڈ کے ساتھ فعل کے لیے مفعول بن کر آ گیا. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، واو حرف عطف ہے، لہن مرکب جاری کا پیٹرن، مثل الذی، ایسا ہی ہے جیسے، مثل جو ہے ایک اسم ہے، الذی بھی اسم ہے، یہ دونوں مرکب اضافی کا پیٹرن بنائیں گے. اور ان عورتوں کے لیے ایسا ہی ہے، علیہن ان کے اوپر حق، علی حرف جار، ہنہ مجرور ضمیر، یہ بھی مرکب جاری کا پیٹرن بن جائے گا، بالمعروف، معروف کے مطابق، یعنی کہ جو سب سے بہترین اس چیز پہ ہو. آئین اور رافع روٹ ورڈ کے ساتھ یہ بھی مرکب جاری ہو کے متعلق ہوگا. اب دیکھیں ایک سے زیادہ مرکب جاری بھی متعلق ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ دو، بعض دفعہ تین بھی ہو جاتے ہیں. تو کرنا کیا ہے، فعل فاعل مفعول کے علاوہ جو چیز بھی ہوگی وہ ہوگی ہی متعلق کی شکل میں، پھر ہم نے اس کو جملے کا حصہ متعلق کے حساب سے بنانا ہے. شروع میں ہوگا تو متعلق شروع میں کیا بنتا ہے، اور فعل کے بعد ہوگا تو کیا بنتا ہے، اس حساب سے. وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، واو حرف جار، لِلرِّجَالِ مجرور ہو کے مرکب جاری، لام جارہ، رجالی مجرور، را جم لام اس کا روٹ ورڈ، رجل، اب یہ کون سی جمع ہے، جمع مکسر. اور مردوں کے لیے علیہن ان پر، عورتوں پر، علی حرف جار ہے، ہنہ مجرور ضمیر ہے جو جمع مونس کی ہے، تو جمع مونس کی وجہ سے یہاں پہ ذکر عورتوں کا ہے. عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر کیا حق ہے، درجات، ایک درجہ ہے، یعنی ایک درجہ اوپر ہے مرد کا درجہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے. یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر کیوں بنایا ہے. دار راجیم اس کا روٹ ورڈ ہے، واو حرف عطف ہے، اللہ مرفوع اسم آ گیا ہمارے پاس، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ مبتدا، عزیز سب پہ غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے. اچھا جی، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہونا کیا ہے، ہوا کیا، اور ہمیں بتایا کیا گیا. تین حیض کے معنی کیا ہیں، تین حیض ہوں یا تین طہر ہوں، یہ دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہاں حیض سے معنی مراد ہیں، حیض کے معنی مراد ہیں، یعنی کہ جو آیا ہے نا ثلاثۃ قروء، یہ حیض کے معنوں میں آیا ہے. اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے، یہ طہر کے معنوں میں آیا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے جب پیریڈز ہوں گے پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا درمیان کا وہ طہر ہوگا، وہ پاکی کا زمانہ. تو تین پاکی کے زمانے، یا پھر تین حیض تک اپنے آپ کو عورت نے روکے رکھنا ہے، تاکہ جو کچھ ان کے رحموں میں ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، پتا چل جائے کہ یہ اس بچے کا اصل وارث کون ہے. اگر تو وہ عورت پریگننٹ ہے تو پھر اس کے شوہر کا سب سے پہلا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لے، یعنی کہ پھر جو ہے وہ طلاق نہیں ہوئی. تین حیض کی مدت اس لیے مقرر کی گئی واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو وہ 3 ماہ تک اپنا حمل نہیں چھپا سکے گی، اس کا جو حمل ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا، اور پھر یہ بچہ جو ہے، جو اس کی نسبت اپنے باپ سے ہی رہے گی، اور اگر وہ چھپائے گی تو پھر یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے.
इस सारे मामले को, यानी शोहर को जो हक हासिल हो गया कि तलाक देने के बाद अगर औरत प्रेग्नेंट हो गई और उसके ऊपर दोबारा रुजू करने का हक हो गया, इस सारे पैटर्न को रिजर्व कहते हैं, यानी रुजू करने वाला पीरियड। तो शोहरों को हक हासिल हो जाता है कि वो इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर लेते हैं। लेकिन अगर ये तीसरी तलाक भी हुई भी हो तब नहीं होता ये हक। पहली या दूसरी तलाक दी थी और फिर ये बीच में पता चला कि औरत प्रेग्नेंट है, तो वो जब तक उसका वज़ा हमल नहीं होगा, वो उस दौरान उस औरत से रुजू कर सकता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी आसानी का मामला किया, और अल्लाह ताला ने उस पैदा होने वाले बच्चे के लिए आसानी की, उस एक घर के लिए आसानी की कि वो बच्चा जो है वो अ, अपने घर में ही परवरिश पाए। इस जमाने में इस आयत का बहुत ज्यादा गलत मफहूम भी लिया लिया गया है कि मर्द औरत के ऊपर एक दर्जा ज्यादा रखता है। असल में इससे मुसावात मर्द और जन का और फलसफा जाहिर हो रहा है। अगर हम इसको डीपली इसके तदब्बुर में जाएंगे ना, तो ये इस तरह का तर्जुमा है कि औरतों के हकूक भी मर्दों पे वैसे ही हैं जैसे मर्दों के हकूक उनके ऊपर है। ये तर्जुमा देखा जाए तो मुसावात है। आयत का मफहूम समझने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि अला और इला, ये अलई का और अला किस तरीके से आते हैं। ये जुमले का एक हिस्सा है, एक पैटर्न है जिसमें अरबी का एक असलूब नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने मर्द का एक हिस्सा ज्यादा बनाया। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि औरत का हिस्सा कोई कम कर दिया। मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है, कव्वाम है वो। अगर ऐसा ना होता तो बहुत सारे घर टूट जाते, मसावात खत्म हो जाती। जो घरों के अंदर चपकलशें हैं वो, यानी कि एक औरत अ, हर महीने में भी जिन दौर से गुजरती है, आप सब अब मेडिकली भी जानते हैं कि वहां पे औरतों के साथ हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा इशू होता है। बहुत बड़ा इशू होता है, औरत को हर महीने इस पूरे दौर से गुजरना पड़ता है। और कभी कभी ये